السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، تو ابھی شام کے ٹائم سے میں ولاگ اسٹارٹ کر رہی ہوں، اور آج کوئی ٹاپک پہ ویڈیو نہیں ہے، بس آپ میرا روٹین دیکھیں اور میں آپ سب سے کچھ باتیں کروں گی۔ وہ یہ کہ ہم ماشاء اللہ سے آج کل میرا روزہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہ جو روزہ میں رکھ رہی ہوں نا، تو یہ جو رمضان میں جو فرض روزہ چھوٹ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، اگر چھوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو رکھنا لازمی ہے، کیونکہ وہ روزہ فرض ہے۔ جیسے نماز اگر ہمارا کبھی انجانے میں یا کہیں سفر کی وجہ سے یا پھر کسی بھی وجہ سے ہمارا نماز جب قضا ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز ہم پہ فرض ہے، تو جب ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں جس ٹائم کا، وہ نماز ہم پہ قضا ہو جاتا ہے، تو وہ قضا کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح سے روزہ بھی ہم پہ فرض ہے۔ تو جب ہمارا روزہ ایک بھی روزہ اگر ہمیں چھوٹ گیا، تو ہمیں دوسرے دن میں بعد میں ہمیں اس کا قضا رکھنا پڑتا، قضا کی ادائیگی کرنی پڑتی، یہ ایک دم ضروری ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ رہتا ہے کہ روزہ ہم کب رکھیں، کیسے رکھیں۔ رمضان میں تو ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا طاقت دیتا ہے، اتنا قوت دیتا ہے، ہمارا اتنا جوش و خروش کے ساتھ ہم رمضان میں انٹری کرتے ہیں، ہم پوری عبادت کرتے ہیں، پورا نماز پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ سے پورا روزہ رکھتے ہیں، لیکن اندر ڈے میں جو ہوتا ہے نا، وہ ہم سے اتنا نہیں ہو پاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا بہت مین ریزن یہ بھی ہے کہ رمضان میں شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم اس کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم بہت ساری عبادت کر لیتے ہیں، اور اندر ڈے میں کیا ہوتا ہے نا کہ شیطان ہمارے ساتھ رہتا ہے، تو وہ ہمیں نیکی کرنے سے روکتا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے، جو اللہ کا نیک بندہ رہے گا، وہ دوسرے ٹائم میں بھی، دوسرے دن میں بھی، رمضان کے علاوہ جو ڈیز ہوتے ہیں اس میں بھی وہ عبادت کر لے گا، ٹھیک ہے۔ تو روزہ کو ہم کیسے رکھیں، جو ہم بہت آسانی کے ساتھ اپنا روزہ کو پورا کر لیں، جو ہمارا فرض روزہ ہے۔ ہم عورتوں کا روزہ تو چھوٹتا ہی ہے، تو جو روزہ ہے وہ ہم کس ٹائم رکھیں جو ہمارا اچھے سے روزہ رکھا جائے اور ہمیں زیادہ مشقت بھی اٹھانا نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ کریں، جو رمضان کا روزہ رکھتی ہیں، عید سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم، عید کے بعد گھومنا پھرنا جو بھی 1 2 دن 4 دن ہوتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ روزہ رکھ لیں۔ اس ٹائم بھی تو تھوڑا سا مغرب کا اذان لیٹ ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے نا، ہماری عادت رہتی ہے روزہ رکھنے کی۔ ہم جو رمضان کا 30 روزہ رکھتے ہیں ماشاء اللہ سے، تو ہماری پریکٹس رہتی ہے، ہماری عادت رہتی ہے، ہمیں کچھ کھانے پینے کا بھی نا رمضان کے بعد اتنا من نہیں کرتا ہے، اتنی بھوک نہیں لگتی، اتنی پیاس نہیں لگتی ہے، تو ہم ویسے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ رمضان کے ترنت ختم بعد بہت ساری بہنیں جو ہیں ہماری، وہ بھی روزہ رکھتی، ہماری امی لوگ رکھتی تھی، ہماری ساس جو بھی، ہماری امی لوگ وہ روزہ رکھتی تھی۔ رمضان کے بعد جو شوال کے مہینہ میں 6 روزہ رکھا جاتا ہے نا، اس کا بے حد ثواب ہے، بہت ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ رمضان کے بعد جو شوال کے مہینے میں 6 روزہ رکھا جاتا ہے نا، ہم وہ بھی روزہ رکھیں۔ تو میری امی رکھتی تھی، ہم اکثر دیکھتے تھے، اور امی کے ساتھ ہی نا ہم لوگ، جو ہمارا فرض روزہ چھوٹتا تھا تو ہم لوگ وہ رکھ لیتے تھے، تو وہ بہت ایزی رہتا ہے۔ آپ نا کیا کریں کہ رمضان کے بعد روزہ رکھ لیں، جتنا بھی آپ کا چھوٹا ہے، 5 7 10 جتنا بھی، تو وہ روزہ رکھ لیں، بہت آسانی ہوتی ہے۔ یا پھر اگر اس ٹائم آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں کسی بھی وجہ سے، یا آپ کو کوئی بھی وجہ سے، یا اس ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، 6:30 میں 7 میں ایسے اذان ہوتی ہے، پہلے جب ہم لوگ مئی جون کا روزہ رکھتے تھے، گرمیوں کا ٹائم جب روزہ آتا تھا، اب تو ماشاء اللہ سے مارچ میں ہی اس مرتبہ کا رمضان پڑے گا، تو اتنی پریشانی نہیں ہوگی، کہ مارچ میں ماشاء اللہ سے موسم اچھا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے جو تھی ہم لوگ بہت گرمی میں روزہ رکھے ہیں، بہت گرم موسم میں، تو 7 بجے اذان ہوتی تھی، پونے 7 بجے، تو اس ٹائم تھوڑا سا تکلیف دقت ہوتا تھا، بہت روزہ لگتا تھا، بہت پیاس لگتی تھی، بہت گرمی لگتا تھا، ٹیمپریچر بھی بہت رہتا تھا۔ تو اگر آپ اس ٹائم نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو ایک ٹائم اور ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، جیسے ابھی جو وقت ہے ٹھنڈی کا ٹائم، جب مغرب کی اذان 5 بجے، 5:15 بجے، 5:30 بجے ہوتی ہے، اب جیسے 2 مہینہ کے بعد اب رمضان آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ ابھی روزہ رکھ لیں، نومبر میں، دسمبر میں، جنوری میں، فروری میں، رمضان سے پہلے پہلے آپ جو فرض روزہ آپ کا چھوٹا ہے، آپ اس کی ادائیگی کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر اس کے بعد پھر اپنا فرض روزہ رکھیے گا، رمضان کا روزہ رکھیے گا، تو یہ سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے، ایک تو رمضان کے بعد اور ایک رمضان آنے سے پہلے۔ تو آپ کو جو سوٹیبل لگتا ہے، جو آپ کے لیے آسانی لگتی ہے، تو اس کو آپ روزہ کو رکھ لیں۔ اور اس روزہ کی معافی نہیں ہے، روزہ بولتے ہیں نا سفر میں معاف ہے، ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے روزہ سفر میں معاف ہے لیکن وہ قضا ہو گیا، اس کو آپ کو بعد میں رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ فرض روزہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ روزہ رکھ لیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ سے رمضان اب بہت قریب ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اپنے رمضان کی تیاری نا رجب سے کرو، رجب اور شعبان میں ہی تو تیاری کرنی چاہیے اور اپنا خیال رکھنا چاہیے، اچھا ڈائٹ لینا چاہیے اور رمضان کی تیاری نا ہم پہلے سے کریں اور رجب میں، شعبان میں اور رمضان میں، یہ تینوں مہینہ میں نا قرآن شریف کی تلاوت بھی بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ تو ہماری امی کہتی تھی کہ امیاں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم سب کی امیاں، اس لیے امیاں نکل رہا ہے میرے منہ سے، میری امی لوگ، میرے ابو لوگ کہتے تھے جیسے ابھی برات آتا تھا نا تو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے نا تو ان لوگ کہتے تھے کہ قرآن شریف پڑھا کرو۔ شادی کے بعد بھی جب ہم سسرال گئے نا تو میرے سسر ماشاء اللہ سے بہت نیک ہیں، بہت پرہیزگار، بہت اچھے انسان ہیں ماشاء اللہ سے، اللہ ان کو اچھا رکھے۔ تو وہ کہتے ہیں اپنی بچی لوگ کو بھی، میری نند لوگ کو بھی بولتے تھے اور ہمیں بھی کہتے تھے کہ قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کرو، زیادہ بڑھا دو۔ اس مہینے میں بہت سارے لوگ قرآن خوانی بھی کرواتے ہیں اپنے گھر میں، تو بہت افضل رہتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے۔ اور عبادت صرف قرآن شریف نہیں، اپنی ہر عبادت کو بڑھا دیں، نفل نماز پڑھنے لگیں، غریبوں کی مدد کریں، بہت سارا عبادت ہے، ذکر زیادہ کریں تو بہت ثواب ہے۔ اور رمضان کی تیاری نا پہلے سے کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ رمضان میں جب انٹری ہو تو پھر ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے۔ جس طرح سے ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اپنی کچن کی صفائی کرتے ہیں نا کہ رمضان آنے والا ہے، پردہ دھو لیتے ہیں، چادر دھو لیتے ہیں، نماز دھو لیتے ہیں، بہت سارا تیاری رہتا ہے۔ آپ میرے ولاگ میں دیکھیں گے آگے رمضان سے پہلے انشاءاللہ بہت ہی انٹرسٹنگ ولاگ سب آئے گا اللہ نے چاہا تو ہم کتنی تیاری کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نا ہم عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، پریپیئر کر لیں کہ نہیں رمضان آنے والا ہے تو ہمیں اتنا عبادت کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی کوتاہی ہے تو اس کو ہم دور کر لیں، ہمیں کچھ دعا یاد کرنا ہے یا کوئی سورہ یاد کرنا ہے تو ہم پہلے سے یاد کر لیں یا رمضان میں یاد کر لیں۔ رمضان کی خوب اچھے سے تیاری کرنی ہے۔ اگر ہم صحت سے تھوڑے معذور ہیں یا ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سستی پن یا کوئی بھی پرابلم ہمیں لگ رہا ہے تو ہمیں ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے مل کر کے اپنی طبیعت کو ٹھیک کر لینی چاہیے کہ نہیں ہمارا رمضان آ رہا ہے، اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے تو ہم اس مہینے میں خوب عبادت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم اپنے آپ کو فٹ رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے جس طرح ہم گھر اور کچن اور اپنا اور دوسری چیز صاف کرتے ہیں نا، اسی طرح سے نا آپ رمضان سے پہلے پہلے اپنے دل کو بھی صاف کر لیں، پاک کر لیں۔ اگر دل میں کسی کے لیے بھی کوئی کڑواہٹ ہے، کوئی بغض ہے یا کسی بھی طرح کا کچھ ہے تو اس کو دل سے نکال کے پھینک دیں اور گلے لگ جائیں، جا کے درگزر کر لیں، معاف کر لیں۔ کیونکہ دیکھیے رمضان بہت بہت مہینہ ہے، یہ 12 مہینہ میں جو سب سے افضل مہینہ ہے نا وہ رمضان کا ہے۔ تو ہمیں چاہیے نا کہ یہ رمضان ہمارا ایسی غفلت میں نہ گزرے۔ اگر کسی سے کوئی من مٹاؤ ہے، کوئی پرابلم ہے تو اس کو کلیئر کر لے، اس سے مل لے، دل کو صاف کر لے۔ دل کو صاف کرنا نا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے اخلاق کو اچھا کر لے۔ تو میرا اتنا لیکچر دینے کا میرا بالکل بھی موڈ نہیں تھا، وہ بس بات کرتے کرتے روزہ پہ بتا رہے تھے نا تو روزہ کے بارے میں بولتے بولتے نا میں رمضان تک آ گئی، اسی لیے تو ماشاء اللہ سے میں آج روزہ سے ہوں۔ تو بس یہاں پہ نا میں چھوٹا موٹا سا افطاری بنا رہی تھی، ایسے بنانے کو تو میں بہت کچھ بنا سکتی تھی لیکن میں اتنا کچھ کھاتی نہیں تھی، تو اس لیے نا میں سوچی ایک ہی چیز بناتے ہیں۔ اور ابھی جو فروٹ دے کر کے گئے تھے تو فروٹس وغیرہ تھا تو میں سوچی بس اسی میں انشاءاللہ روزہ کھول لیں گے۔ اور یہ پاپڑ تھا تو بچوں کے لیے نا وہ بہت مجھے اچھا لگا، دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا کہ الفابیٹ اس میں ہے ABCD سب پورا Z تک، تو اس کو بچے کو فرائی کر کے دے دیتے، بچے خوش ہو جائیں گے۔ تو میں ماں بان کو اس کو فرائی کر کے دیے تو وہ کھائے ہیں اور میں اپنے لیے ایسی تھوڑا بہت مطلب چاؤمین بہت زیادہ میدے کا چیز نا میں بہت زیادہ یوز نہیں کرتی ہوں اور وہ انہیلدی بھی ہوتا ہے تو نہیں کھانا چاہیے، بڑوں کو بھی نہیں کھانا چاہیے اور بچوں کو بھی نہیں۔ تو بس میں چاؤمین بنا لی تھی، کبھی کبھی بیچ میں ایسی 15-20 دن میں یا ایک مہینہ میں موڈ کرتا ہے نا تو میں بنا لیتی ہوں اس طرح کی چیزیں۔ تو میں سوچی آپ ہی کے گھر تو بھجیا وغیرہ ہم لوگ کھائے تھے، چنا ونا، تو یہاں نا میں چاؤمین بنا لیتی ہوں، پھر دوسرے دن کوئی ایک چیز بنا لیں گے، ایسی پورا روزے کی طرح اہتمام نہیں کرنا ہے لیکن روزہ سے ہے تو بچے بھی بچوں کے لیے تو میں ناشتہ بناتی ہوں تو میں سوچی بچے بھی کھا لیں گے اور میں بھی کھا لوں گی، روزہ کھول لوں گی اس سے۔ اور فروٹ تھا تو بس میں سوچی کہ فروٹ بھی کاٹ دیتے ہیں اور بس روزہ کھولنے کا ٹائم ہو رہا تھا، مطلب مغرب کی اذان بس ہونے ہی والی تھی، تھوڑا دیر باقی تھا۔ ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاتے ہیں، ہماری عادت ہے رمضان میں تو بیٹھنا ہی چاہیے، ایسے بھی روزہ رکھتے تو بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو اللہ سے تھوڑا سا مانگ لیتے ہیں، تھوڑا دعا مانگ لیتے ہیں، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو ایسی بھی روزہ دار جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، اس کو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ روزہ ہم اللہ کے لیے رکھتے ہیں اور ہم روزہ رکھتے ہیں نا
تو دعا مانگتے مانگتے نا مجھے بہت میں ایموشنل ہو جاتی ہوں. میں اللہ سے کہتی ہوں یا اللہ میں تیری محبت میں بھوکی پیاسی ہوں، یا اللہ میں ایسی کوئی کسی کے لیے بھوکا رہتا ہے کیا؟ کوئی کسی سے کتنا بھی پیار کرے، اپنے اولاد سے کتنا بھی پیار کیجیے، اپنے شوہر سے جتنا بھی پیار کیجیے، آپ بھوکے نہیں رہ سکتے. لیکن اللہ کے لیے ہم بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے اللہ سے ہمیں کتنی محبت ہوتی ہے، کتنے اٹیچ ہوتی ہے نا، اور ہونا بھی چاہیے، بے شک ہونا چاہیے. سب سے قریب نا ہمیں اللہ سے ہونا چاہیے. تو ہم اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں صبح سے شام تک. تو سوچیں اللہ کو کتنا لاڈ آتا ہوگا نا ہمارے اوپر. تو بس الحمدللہ اچھے سے روزہ گزر رہا ہے، اور آگے بھی جتنا بھی روزہ رکھوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب اچھے سے آسانی سے گزار دے. اور پھر نا تھوڑا وقت باقی تھا، تھوڑا تھا، آدھا گھنٹہ سے کم ہی تھا، 15-20 منٹ تھا ٹائم. تو میں سوچی نا تو 5 منٹ میں کٹ جائے گا. تو بھنڈی رات میں بناؤں گی، تو بھنڈی کو جلدی جلدی نا کاٹ دیتی ہوں، بچوں کو ٹفن وفن بھی دینا ہے نیکسٹ ڈے. تو بس نا اس لیے نا میں یہاں پہ نا بھنڈی بھی کاٹ کے رکھ رہی تھی. میں سوچی نا کچن کا جو بھی کام ہے، تھوڑا بہت برتن ہے اس کو بھی دھو دیتی ہوں اور بھنڈی کاٹ دیتی ہوں. جب کچن سے میں فارغ ہو جاؤں گی نا تب میں آرام سے جا کر کے دسترخوان پہ بیٹھوں گی. نا تو میرا دھیان رہے گا کچن میں یہ کام باقی ہے، وہ کام باقی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو بس ابھی دسترخوان پہ بیٹھ گئے، اور باتوں ہی باتوں میں روزہ کھولنے کا ٹائم ہو گیا، اور بس میں یہاں پہ روزہ کھول رہی ہوں. اچھا جی، تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. اگر ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجیے گا، فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.